یہ نظم احسان الحق دانش کی تحریر کردہ ہے۔ وہ اردو ادب میں احسان دانش کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ محنت مزدوری اور افلاس میں ہی وقت گزارا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل اور نظم سے کیا۔ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے نظمیں غریبوں اور مزدوروں کے حالات پر لکھی ہیں۔ یہ ان کے کلام کی سچائی اور صداقت ہے کہ ان کی شاعری اور زندگی میں فاصلہ نہیں ہے، اس لیے ان کو مزدوروں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری کے لیے بہترین زبان و بیان اور لب و لہجے اختیار کیا۔ بیانیہ شاعری میں تو روانی و سلامت قابل دید ہے۔ ان کا تجربہ و مشاہدہ وسیع ہے اور ان کے یہاں عمدہ منظر نگاری اور حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔ خلاصہ، شاعر نے اس نظم میں برسات کے موسم میں بہت ہی زوردار گھن گرج کے ساتھ بارش ہونے کے بعد کی منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش ہو کر رک چکی ہے اور کھل کر تیز بارش ہونے کی وجہ سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ باغات اور سبزاروں کا حسن نکھر آیا۔ تمام درخت، پودے، پھل پھول اور گھاس پھوس اپنی اصل رنگوں اور حسن کے ساتھ نمایاں اور دلکش نظر آ رہے ہیں۔ حد نظر تک ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور ہر چیز حتیٰ کہ عمارتیں اور سڑکیں تک پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ پرندے چہچہا رہے ہیں، مور ناچ رہے ہیں، مٹی کے زرخیزی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موسم ایسا خوشگوار ہو گیا ہے کہ ہوائیں مستانہ دار جھومتی پھر رہی ہیں، جدھر سے گزرتی ہیں سب پر نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ شاعر سوچتا ہے کہ جس عظیم ہستی نے یہ دلکش و دلفریب، انتہائی حسین و جمیل نظارے پیدا کیے اور ایک معمولی سی بارش سے ہر سو رعنائی اور رنگینی بکھیر دی، وہ ذات اقدس خود کتنی حسین ہوگی۔ قدرت نے ہر موسم کو اس کے اپنے انداز طریقوں اور ضروریات کے تحت حسن بخشا ہے۔ برسات کا موسم جب آتا ہے تو وہ بھی اپنی پورے حسن و جمال اور رعنائی اور رنگینی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ برسات سے سبزہ زار اور باغات تو اپنی جگہ، بلکہ وہ تمام چیزیں جو عرصہ دراز سے گرد و غبار اور دھوئیں میں اٹی ہوئی ہیں، دھل کر صاف ستھری ہو جاتی ہیں اور ان کا اپنا اصلی رنگ حسن نکھر آتا ہے اور وہ بھی دلکش و دلفریب لگنے لگتی ہیں۔ برسات سے سبزہ زار اور موسم میں برسات ہر انسان، حیوان، چرند پرند، شجر اور حجر پر مستی طاری کرتا ہے اور خوشگوار اثر چھوڑتا ہے، جس سے ہر جاندار پر سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ برسات کے دوران اور برسات کے بعد پیدا ہونے والے مناظر کو دیکھ کر خالق کائنات کی قدرت و عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی بہت زور و شور کے ساتھ بارش ہو کر رکی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے گلشن یعنی باغ چمنستان میں تمام درخت، پودے، پھل پھول اور سبزہ دھل گیا ہے اور ان کا حسن نکھر گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید موسم بہار نے باغ میں قیام کر لیا۔ یہاں ہی بہار رم جھم کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے باغ میں ہر طرف رعنائی اور رنگینی پھیلی ہوئی ہے۔ بادا کے معنی شراب ہوتے ہیں اور شراب پینے والا نشے کی وجہ سے مست اور بے خود ہو جاتا ہے۔ شاعری میں وہ ہر چیز جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے مست کر دے، ایسا بے خود کر دے کہ اس کو دوسری چیزوں کا خیال ہی نہ رہے، اس کو
شراب بادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موسم برسات میں مٹی کی قوت نمود میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ زمین کا ہر حصہ سبزہ ہی سبزہ اگل رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف ایسا سبزہ نکل آتا ہے کہ انسان اس کو دیکھنے میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ جیسے اس پر بے خود طاری ہو گئی ہو۔ سبزے کی دلکشی، رعنائی اور رنگینی کیف و سرور پیدا کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے سبزہ زار کا منظر بہت ہی پرلطف اور دل فریب ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ درخت، پودے، بیل، بوٹے سب نے شراب پی رکھی ہو اور وہ ہوا سے انہیں بلکہ شراب کے نشے کی وجہ سے بے خود اور مستی میں جھوم رہے ہوں۔ ہوا کے چلنے کا جو ہلکا ہلکا شور چمن میں گونج رہا ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہوا خوبصورت نغمہ گا رہی ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات سے پہلے ندی نالے بھی سوکھے پڑے تھے، لیکن اب بارش کی وجہ سے ندی نالے پانی سے بھرے ہوئے اور ان سے ایسا شور ابھر رہا ہے جیسے وہ راگ گار رہے ہیں۔ تیز بارش اور ہر جگہ پانی بھر جانے کے باعث جنگل بالکل سنسان اور خاموش محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ تمام چرند درند اپنی اپنی جائے پناہ میں چھپے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے درختوں کے پتوں اور شاخوں میں سنسناہٹ پیدا ہو رہی ہے، جس سے پرلطف قابل محسوس ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے فلسفیانہ انداز اپنایا ہے۔ وہ کہتا ہے، چونکہ اس دنیا کی تخلیق میں پانی اور مٹی بنیادی حیثیت سے شامل ہیں، اس لیے جب بھی پانی اور مٹی کا ملاپ ہوتا ہے تو انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے میں آتے ہیں اور دل و دماغ پر ایک مستی کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت یہ برسات ہے۔ برسات میں جب پانی اور مٹی کا ملاپ ہوتا ہے تو رعنائی، رنگینی، دلکشی اور دل فریبی ہر سو بکھر جاتی ہے اور ہر شے پر مستی طاری ہو جاتی ہے۔ خوبصورت ترین مناظر دیکھنے میں آتے ہیں اور خوشگوار موسم ہر وقت دل خوش کرنے والی کیفیات کو جنم دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے، اس لیے ہوا کا جو بھی جھونکا آتا ہے خوشی کی لہر کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فرحت بخش ہوتی ہے۔ برسات کیونکہ رک چکی ہے، اس لیے اس کا پانی قطروں کی شکل میں درختوں کے پتوں پر جمع ہے۔ اس پانی کا بوند بوند ہو کر گرنا بہت عمدہ منظر پیش کرتا ہے۔ مور کی یہ فطرت ہے کہ جب موسم خوشگوار ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے پروں کو پھیلا کر اور آوازیں نکال کر کرتا ہے۔ اسی فطرت کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے کیونکہ موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، اس لیے انسان پرندے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باغوں کا یہ عالم تھا کہ وہاں ہواؤں کے گونجنے کے ساتھ ساتھ موروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، گویا ہر چیز خوشی منا رہی تھی۔ بارش کے فوائد میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ سال بھر جو دھواں اور گرد و غبار درختوں اور عمارتوں اور دیگر چیزوں پر جمع ہوتا رہتا ہے، ان چیزوں کا اصلی رنگ و روپ چھپا دیتا ہے۔ وہ سب موسم برسات میں بارش کے پانی سے دھل دھلا کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ان کے اصلی رنگ و روپ نکل آتے ہیں۔ درخت تو خصوصاً نکھر کر اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل تر و تازہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بارش سے درخت بھی دھل گئے ہیں اور دوسری چیزوں کے رنگ بھی نکھر کر صاف ہو گئے ہیں، اس لیے ہر چیز
اجلی اجلی صاف ستھری خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بارش اتنی تیز ہوا اور زیادہ ہوئی ہے کہ جتنی سڑکیں، گلیاں اور راستے تھے سب پانی سے بھر گئے ہیں۔ ہر طرف راستوں پر اپنا پانی کھڑا ہے کہ نہریں سی معلوم ہو رہی ہیں۔ بارش مسلسل ہونے کی وجہ سے درخت کی شاخوں پہ لچک پیدا ہو گئی ہے۔ گرمی میں شاخیں قدرے سخت ہوتی ہیں، جبکہ بھیگنے کی وجہ سے ان میں نرمی اور لچک پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شاعر کہہ رہا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو شاخیں جھومتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ رقص کر رہی ہوں۔